الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان کا اصل مقصد. ہم آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرمائے، کشادہ رزق حلال عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اب آپ دیکھیے روزے کی فرضیت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. پتہ چلا کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ ہے. اب آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کا نام ہے، یعنی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے اور جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان احکامات کو وہ بجا لائے. یہ تقوی ہے، یعنی کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے. یہ تقوی ہے. ایک بہت پیاری روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کانٹیوں دار ہو اور تنگ ہو، یعنی کہ بالکل چھوٹا سا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹیاں ہیں؟ کیا آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو بتائیے آپ کیسے اس راستے سے گزرے ہیں یا گزریں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، یعنی کہ اپنی چادر کو میں کیا کروں گا، سمیٹ لوں گا تاکہ وہ ہوا سے جو ہے اڑ کر کانٹیوں میں پھنس نہ جائے.
میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا اور جلدی سے اس راستے سے گزر جاؤں گا، جلدی اس راستے سے میں گزر جاؤں گا۔ تو کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا سے بچتے ہوئے انسان آخرت کی طرف نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے وہ دنیا کے فتنوں سے بچتا ہوا آخرت کی طرف نکل جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تقوی کے حصول کے مقصد کو سمجھیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اور جو کوئی اس دنیا میں آیا ہے اسے آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا، وہ ضرور بضرور آزمایا جائے گا۔ اب ان آزمائشوں سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ اعمال نہ کرے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، جن سے منع فرمایا ہے، ان سے بچ جائے۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، اگر انسان مثال کے طور پر معاشی پریشانی میں مبتلا ہے، جاب چھوٹ گئی ہے، اب اس کے سامنے کوئی ایسی جاب آتی ہے جو حرام ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی فی الوقت تو کیونکہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، جاب نہیں رہی تو کیسا، لہٰذا تھوڑے دن کے لیے کر لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بندے نے اصل حقیقت میں زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھائی کمانا ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، پیسے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ یہ اصل حقیقت ہے، اور یہی اصل ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، اور یہ اسی وقت ہو پائے گا جب میرے اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر موجود ہو۔ کیونکہ جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ وقت بہت سنگین ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے، اس وقت پر ثابت قدم رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں، ویسے وقت پر بھی قائم رہنا دین پر، یہ صرف اور صرف انہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا حقیقی ڈر موجود ہو، جن کے دلوں میں تقوی موجود ہو۔ وہی ایسے کٹھن موقع پر بھی جو ہے دین کے احکامات کو پامال نہیں کرتے۔ اب یہ تقوی ہوتا کہاں ہے، اس کے بارے میں بھی دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی کہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کا محور جو ہے وہ دل ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ دل میں تقوی ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا، اور وہ دل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر موجود ہو تو پھر
وہ دل اس انسان کو برائیوں سے، بدکاریوں سے روکتا ہے، اس کی ملامت کرتا ہے. اور جب انسان برائیوں سے، بدکاریوں سے، فحش سے جب رکتا ہے انسان، تو پھر خود بخود اس کے اندر طاقت، توانائی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں اور اس کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے. لیکن اگر دل کے اندر بیماریاں ہوں، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانی کا جذبہ ہو، تو پھر خود بخود انسانی جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس تقوی کا یہ ایک فائدہ آپ نے دیکھا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. انسان کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی ان گنت فائدے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ان گنت اس کے فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس بندے کو ملتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے. اب اس تقوی کے تعلق سے میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. یہ بڑھتے بھی رہتا ہے، گھٹتے بھی رہتا ہے. ہمیشہ ایک لیول پر یہ نہیں رہتا. آپ دیکھتے ہیں کبھی انسان جو ہے متقی پرہیزگار بن جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے لگتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہی انسان کچھ دنوں کے بعد جو ہے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یا پھر ہماری اپنی حالت دیکھیے کہ کبھی ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف پہل کرتے ہیں اور کبھی نیکیوں میں سست ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. تو یہاں پر اس کو تقویت دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو تقویت دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسی ضرورت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اور آپ پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے. آئیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مثال کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہماری زندگیوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رمضان جو ہے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد لوگوں کی رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کوئی تبدیلی، خاصی کوئی تبدیلی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی کہ رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے فوری بعد بھی وہ لوگ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان نے ان کو حقیقی فائدہ نہیں پہنچایا. رمضان نے ان کو حقیقی فائدہ نہیں پہنچایا. جو رمضان کا اصل مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، یہ مقصد حاصل نہیں ہوا. اب یہ مقصد حاصل نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے. آپ دیکھیے رمضان جب آتا ہے تو عمومی طور پر آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف لپکنے لگتے ہیں. الحمدللہ، بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے. تو نیکیوں کی طرف لپکنے لگتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی جو اصل مقصد ہے رمضان کا وہ حاصل نہیں ہوتا. رمضان کے فوری بعد آپ دیکھتے ہیں انسان جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں؟ یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اتنی ساری محنتوں کے باوجود بھی
جو اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ایک مثال انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ مثالوں سے بات جو ہے آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. ایک بہت بڑا شکاری تھا، بہت بڑا شکاری تھا شیر کا، آج سے قریباً 100-150 سال پہلے. تو ایک افسانہ ہے، تو اس دور میں جو ہے رائفل کا انوینشن ہوا، رائفل گن کا انوینشن ہوا. تو یہ جو ہے شیر کا بڑا شکاری تھا، تو اسے پتا چلا کہ بھئی ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک آدم خور شیر ہے، بہت خطرناک ہے اور بہت چالاک ہے، آج تک اس کو کوئی پکڑ نہیں سکے. اب وہ دور کون سا تھا؟ لاٹھیوں کا، تلواروں کا دور تھا. اب شیر کے سامنے جو ہے وہ چیزیں تو چلنے سے رہی. تو بہرحال وہ جو ہے لوگوں کو مار مار کر کھا رہا ہے. اس نے سوچا کہ چلو یہ اپورچونٹی بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، میں جا کر اس شیر کو ماروں گا، کیونکہ مجھے رائفل چلانا آتا ہے، میرے پاس رائفل ہے. لہذا وہ رائفل لیتا ہے اور جو ہے اپنے کافی سامان لے کر وہ ہندوستان آتا ہے. اب جب وہ پرٹیکولر دیہات میں، گاؤں میں جاتا ہے جہاں پر شیر نے ادھم مچا کر رکھی تھی، پہنچنے کے بعد جو ہے وہ ایک بندے کو جو ہے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر جو ہے ہائر کر لیتا ہے، کیونکہ گاؤں کے راستے وغیرہ جو ہے گاؤں والوں کو زیادہ پتہ ہوتے ہیں، لہذا اس کو ہائر کر لیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی یہ تلاش میں ہی ہوتا ہے شیر کے، اسے خبر ملتی ہے کہ اس کی بیوی بڑی بیمار ہے. تو اس کو گھر جانا پڑتا ہے واپس. وہ اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا سامان ہے، لہذا یہ سامان کی تم جو ہے حفاظت کرنا، اور میں آنے کے بعد میں جو ہے اپن کام شروع کریں گے. اب یہ چلا جاتا ہے. ایک دن یہ اس کے سامان کھول کر دیکھتے رہتا ہے کہ بھئی کیا سامان ہے اس کے پاس، آخر یہ انگریز باہر سے آیا ہے، کیا ہے اس کے پاس. دیکھا تو کیا ہے، اس کے پاس ایک رائفل ہے. اب اسے پتا نہیں ہے کہ وہ رائفل کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے. اب یہ وہ نکالتا ہے، ارے اتنا بڑی لاٹھی، لوہے کی لاٹھی، لوہا اور لکڑی دونوں ملے ہوئے ہیں اس کے اندر، ایک طرف لوہا ایک طرف لکڑی، کیا تو بھی ہے آخر یہ چیز. بہرحال وہ اس رائفل کو ایگزامن کرتا رہتا ہے. اتنے میں شیر سامنے سے آ جاتا. سامنے سے کیا ہو گیا؟ شیر آ گیا. اب یہ ٹھہرا دیہاتی لاٹھیاں چلانے والا، اسے پتا نہیں یہ سامنے یہ چیز کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے. اب یہ وہ لاٹھی اٹھا رہا ہے اور شیر کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، بھگانے کی کوشش کر رہا ہے لاٹھی سے، رائفل سے، جس کو وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ رائفل کو یہ پہچانتا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد اسے پتا نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ اسے کیسے چلاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اسے پتا نہیں ہے. اور یہ اس کو کیا کر رہا ہے، لے کر لاٹھی کی طرح شیر کی طرف مارنے کی کوشش کر رہا ہے، شیر کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. آخرکار شیر نے اسے دبوچ لیا اور کھا لیا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس بندے کو یہ رائفل چیز کیا ہے پتا نہیں تھا، اس کا اصل مقصد کیا ہے، یہ کیا کر سکتی ہے یہ پتا نہیں تھا. اگر اسے پتا ہوتا تو ایک بٹن دباتا اور شیر چت. لیکن کیونکہ اسے پتا نہیں تھا کہ یہ پسٹل ہے سالا، مارے تو ختم انسان کا، شیر بھی ختم. یہ اسے پتا نہیں تھا. پتا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. بات سمجھ میں؟ یعنی کہ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کے انوینشن کا مقصد پتا نہ ہو تو پھر اس سے ویسا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ آپ کو انوینشن کا اس کے ایجاد کیے جانے کا مقصد ہی پتا نہیں ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے یہ پتا نہیں ہے، تو آپ اس کا فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے.
اسی طریقے سے رمضان جب آتا ہے تو عمومی طور پر آج کے دور میں کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات جو ہے زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم ہے، لہذا اس میں کیا کرنا چاہیے؟ خوب نیکیاں کمانا چاہیے، خوب نیکیاں کماؤ، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خوب نیکیاں کماؤ۔ تو ہمارے ذہنوں میں کیا بات آ گئی؟ روزہ، رمضان، نیکیاں، خوب نیکیاں، ڈھیر ساری نیکیاں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان میں نے تم پر اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تم خوب نیکیاں کماؤ؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے رمضان تم پر اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، پرپس آف دا انوینشن یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ اس چیز کا بھرپور فائدہ آپ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے رمضان کا اصل مقصد اگر مجھ کو اور آپ کو پتا ہو تو پھر رمضان کا فائدہ میں اور آپ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان کا اصل مقصد پتا نہ ہو تو پھر رمضان کا فائدہ میں اور آپ اٹھا نہیں سکتے، صرف نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سپوز کیجئے کہ میں ایک سیلز مین ہوں، انٹرویو دینے کے لیے گیا، ایک کمپنی میں گیا انٹرویو دینے کے لیے، ایئر کولرز کی کمپنی میں گیا۔ وہ ایئر کولر کی کمپنی والے بولے کہ دیکھو، ہم تم کو 20,000 کی نوکری پر ہائر کرتے ہیں اور تم کو کرنا کیا ہے؟ ایک مہینے میں 100 ایئر کولرز بیچنا ہے، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے۔ ایک مہینے میں 100 ایئر کولرز بیچنا تمہارا ٹارگٹ ہے۔ اب ہوا کیا کہ میں ایک مہینے میں 100 ایئر کولرز بیچ دیا۔ اب ایک مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، وہ ایئر کولرز 100 سے بڑھ نہیں گنتی۔ تو مینجمنٹ بھی بہت ہوشیار رہتا۔ مینجمنٹ کیا کرتا؟ اچھا ایسا، ٹھیک ہے بھائی، ایک کام کرو، اگر تم یہ مہینے میں 10 ایئر کولرز زیادہ سیل کرے، 10 ایئر کولرز زیادہ سیل کرے، 100 تو تم سیل کر رہے ہیں، وہ تمہارا ٹارگٹ ہے، لیکن اگر تم 100 سے 10 اور زیادہ سیل کرے تو تم کو 2,000 روپے انعام دیے جائیں گے، انسینٹیو دیا جائے گا، ایکسٹرا 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ اب جب یہ بات سنیں، اچھا ایکسٹرا 2,000 روپے، اوہو چلو ٹھیک ہے بھائی، میں خوب محنت کرا، کوشش کرا، اور کیا کرا؟ 110 ایئر کولر سیل کر دیا۔ 110 ایئر کولر سیل کرا۔ جب سیلری لینے کے لیے گیا تو اس نے پہلے کیا کیا، مجھے 2,000 روپے نکال کے، اے لو بھائی آپ کے 2,000 روپے، کیونکہ آپ نے 10 ایئر کولر زیادہ سیل کیے۔ میں کیا کرا، 2,000 روپے لیا، 2,000 روپے مل گئے میرے کو، ایکسٹرا سیل کرا بول کے 2,000 روپے مل گئے بول کے لے کے خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ سیلری لیا، 20,000 جو سیلری تھی وہ لیا نہیں لیا، 20,000 سیلری چھوڑ دے کے 2,000 جو انسینٹیو تھا، جو کہ معمولی اماؤنٹ ہے 20,000 کے سامنے 10%، تو 10% میں خوش ہو گیا، میں خوش ہو کے اچھلتے کودتے باہر نکل گیا، 2,000 روپے مل گئے، 2,000 روپے مل گئے۔ 20,000 مل کے 2,000 ملتے تو کمال تھا، ہے نا؟ 20,000 مل کے 2,000 ملتے تو کمال تھا، 20,000 چھوڑ کے صرف 2,000 روپے لے کے مگر میں خوش ہو رہا ہوں، تو یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا مقصد اللہ کا تقوی بتایا ہے۔ روزوں کا اصل مقصد اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اب یہ اور بات ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے روزوں کے فائدے بتا رہے ہیں۔
روزوں کا اتنا فائدہ ہے, روزوں کا اتنا ثواب ہے, انگنت ثواب. روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے. بہرحال میں وہ جو ہے گہرائی میں جانا نہیں چاہتا, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روزوں کا ثواب صرف مجھ کو اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے. اصل مقصد تو میرے اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, یہ اصل مقصد ہے. تو ہمارا فوکس کدھر ہو گیا؟ ہمارا فوکس انسینٹو کے اوپر ہو گیا کہ بھائی ثواب ملیں گا, ثواب ملیں گا, اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے. اصل مقصد کئی مرتبہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے, یا کئی مرتبہ ہم اسے بھول گئے, جس کی وجہ سے اصل مقصد حاصل ہی نہیں ہو پا رہا. آپ دیکھیے, رمضان سے پہلے جو کیفیت ہے, رمضان کے بعد وہی کیفیت ہے, کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. کیوں ایسا ہو رہا؟ کیونکہ مقصد پتہ نہیں ہے. آئیے ایک اور بات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو رمضان ہم کو دیا ہے, یہ ایسے ہی نہیں دے دیا. اس کے ساتھ میں پھر ایک ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی کہ میں اور آپ تقویٰ اختیار کرنے والے بن جائیں. یہ ضروری ہے. رمضان آئے اور چلا جائے اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو تو پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھے, آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھے, آمین کہا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھے, آمین کہا. صحابہ اکرام نے غیر معمولی چیز دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص ہلاک ہو جائے اور وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور اس کی مغفرت نہ ہو. میں نے آمین کہا. پھر جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے کہ جس پر سے سارا رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. میں نے آمین کہا. پھر جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے آمین کہا. اس حدیث میں ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ رمضان کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین آپ کے سامنے دعا کر رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں کہ جس شخص پر سے سارا رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو, اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے. میں نے آمین کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین, فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور انبیاء کے سردار کی آمین. کیسی پاورفل دعا, کیسی پاورفل بد دعا ہے. کیوں بتایا جا رہا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ لوگوں, اگر تم رمضان کے باوجود بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے سے قاصر ہو, اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں معاف کرنے سے قاصر رہو, تو پھر تم بد نصیب ہو, تم ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہم احفظنا منہ. میرے بھائیو, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان ہم کو دیا گیا ہے ہم کو دیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کے بارگاہ میں ہماری مغفرت کرا سکیں, ہمارے گناہوں کی معافی کرا سکیں. اور یہ گناہوں کی معافی کیسی ہوتی ہے, ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. میں گناہ آگے کرنے کا ارادہ رکھوں کہ بھئی میں گناہ چھوڑوں گا نہیں, میں گناہ کرتا رہوں گا, اللہ تو میرے پچھلے معاف کر دے. اللہ, میں رو کے گڑ گڑا کے دعا کروں اللہ سے, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن آگے گناہوں سے رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, معافی نہیں ہوگی, معافی نہیں ملے گی. معافی تب ملے گی جب بندہ یہ ارادہ کرے
کہ میں آگے سے یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ میرے پچھلے معاف کر دے, جو میں نے کیے ہیں وہ معاف کر میرے مالک, میں آگے نہیں کروں گا. یہ معافی ہے. ایسے بولو گے, ایسے عہد کرو گے, معافی ملے گی. اچھا آگے نہیں کرنا نا, آگے نہیں کرنا, تو آگے نہیں کرنا بولے تو کیسا؟ اب دیکھیے عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ضرور چاہتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی میں گناہ کرتے رہوں گا, جیسی زندگی چل رہی چلنے دو, میں گناہ پہ گناہ کرتا جاؤں گا, میں توبہ ہی نہیں کروں گا. ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. ایمان والے کے دل میں یہ ضرور بضرور یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑوں. وہ کوشش کرتے رہتا ہے اپنی حد تک, اپنے نفس کے اندر وہ لڑتا رہتا ہے, کوشش کرتے رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ہار جاتا ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ ہار جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے, لیکن وہ کوشش میں لگا رہتا ہے. یہ ایمان کی حرارت ہے, ایمان کی علامت ہے. لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی نہیں مل رہی. تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا فارمولا بتایا ہے. کیسے کامیابی ملے گی, کیسے تمہارے اندر یہ طاقت آئے گی کہ تم گناہوں سے لڑ سکو, گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکو. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان دیا. ایک اور ایک مثال, آخری بات انشاءاللہ, کہ یہ جو رمضان ہے اس کو غور کریں, کیونکہ میں کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں تو اس کی مثالیں تھوڑے زیادہ جو ہے میرے کو سمجھ میں آتی, اسی لیے انہی مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لہذا ایک اور ایک مثال دیکھیے. ایک کمپنی, اس کے اندر میں جا کر جوائن کیا. وہی مثال لے لیجئے, ایئر کولر والی کمپنی. اب کمپنی کیا کری, میرے کو ٹریننگ دی, 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کی ٹریننگ, کہ بھئی تم یہ چیز کو سیکھ جاؤ. اس کے بعد میں جو ہے سیکھنے کے بعد میں مجھے فلور پہ بھیجا گیا کہ بھئی جاؤ, اب تم سیکھ گئے ہو, اب تم کام کرو. اب میں کام کر رہا ہوں تو میرے کام کرنے میں کیا ہے, میں برابر جو اچیو کرنا چاہیے, جو میرا ٹارگٹ ہے, میں وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہا. 100 بیچنا ہے, 100 ایئر کولر بیچنا ہے, میں 80 بیچ رہا ہوں. 100 نہیں کر پا رہا, 80 کر پا رہا ہوں, 70 کر پا رہا ہوں, 100 نہیں کر پا رہا ہوں. ٹارگٹ 100 ہے, 100 نہیں کر پا رہا. اب کمپنی سوچتی کہ بھائی یہ بندے کو نکال دیے کیونکہ انہیں پرفارم صحیح نہیں کر رہا, دوسرے کو لے کے آئے. اس کے پیچھے پھر 2-3 مہینے ٹریننگ دیو, اس کو بٹھا کے کھلاؤ 2-3 مہینے. اس کے بعد میں انہیں جو ہے سیل پہ نکلتا, اور پھر اگر اس وقت بھی اگر پراپر سیل نہیں کرا, اس کے وجہ سے نکل گیا تو. لہذا کیا کریں گے, اسی کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں گے, کیونکہ یہ آلریڈی کام کر چکا ہے, 80 سیل کر رہا ہے, خالی 20 سیل نہیں ہو پا رہے, اسی کو تھوڑی ٹریننگ دے دیں گے, یہ کام کر لے گا. دیکھیں گے کہ بھئی اس کے اندر کیا خرابی ہے, تو اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی بتا تجھے کیا پرابلم ہے, کیوں تیرے سے اور 20 سیل نہیں ہو رہے, 80 تو کر پا رہا ہے, اور 20 کیوں نہیں سیل ہو رہے. اب میں بولا دیکھو بھئی بات صحیح ہے, میں 80 تو سیل کر پا رہا ہوں, لیکن 20 میرے اس وجہ سے چلے جا رہے کسٹمرز, کیونکہ جب میں ان کو کولر کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لائٹ کی بل زیادہ آتی شاید نا. اب میں یہ بات کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں. پتا چلا کہ میرا پرابلم کیا ہے, میرا پرابلم کیا ہے, کیوں میں اور 20 کسٹمرز کو سیل نہیں کر پا رہا ہوں. روٹ کاز پتا چل گیا ہے. اب اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں, اس کے تعلق سے مجھے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی اگر کوئی تم سے یہ سوال, اس طریقے کا سوال پوچھے تو پھر تم اسے یہ بتاؤ, یہ بتاؤ, یہ بتاؤ, یہ بتاؤ. بھائی فین چلاتے نا, فین کا بل تو آ رہا نا, تھوڑا سا ایکسٹرا آتا, فین بند کر دو تم. ٹھنڈی ہوا بھی پھینکتا, کمرے کو ٹھنڈا بھی کر دیتا, ہوا بھی آتی, فین بند کر دو. ارے گریٹ آئیڈیا, ہاں رائٹ ٹھیک ہے. ٹریننگ ہو گئی اس کی. اب انہیں پھر نکلا, اب کیا کرتا, ٹارگٹ اچیو کرتا ہے کہ نہیں. ٹریننگ کے بعد میں پہلے ٹریننگ دیے, پھر اس کے بعد میں اس کو فلور پہ بھیجے, مارکیٹ میں بھیجے, جاؤ بھائی کام کر. لیکن جب اس کا پرفارمنس صحیح نہیں تھا تو اس کو بلا کے پھر سے ٹریننگ دیے, اور اس کے اندر جو خرابی تھی اس خرابی کو نکال کر اسے بتایا گیا کہ ایسا نہیں ایسا کر, ایسا نہیں ایسا کر.
اور اس کے بعد میں پھر اسے بھیجا گیا تاکہ وہ اچھے سے پرفارم کر سکے. میرے بھائیوں، رمضان کو دیکھو، رمضان کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو رمضان دیا. اب یہ جو رمضان میں کھانے پینے کی جو قید ہے، یہ کھانے پینے کی قید کو ہٹانے کے بعد میں جو باقی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ باقی چیزیں دوسرے وقت پر بھی حرامی ہے، دوسرے وقت پر بھی نہیں کرنا ہے نا. ایسا ہے کیا رمضان میں جھوٹ مت بولو، روزے میں جھوٹ مت بولو، روزہ ختم ہوتے تم جھوٹ بول سکتے، روزہ ختم ہوتی تم لڑ سکتے، روزہ ختم ہوتی تم گالیاں دے سکتے؟ نہیں. یہ ساری چیزیں رمضان ہو یا غیر رمضان دونوں میں ہمارے لیے منع ہے، ممنوع ہے. رمضان میں کیا کیا گیا؟ ایک لمٹ بتائی گئی. دیکھو صبح سے شام تک ان چیزوں سے بچنا ہے. اب حالانکہ وہ چیزوں سے عام دنوں میں بھی بچنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے پہ بھی روک لگا دی گئی نا. اب کیا ہوتا؟ بھوک پیاس ایسی چیز ہے انسان کو لاغر کر دیتی، کمزور کر دیتی، سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نا، سوچنے پر مجبور ہو جاتا. تو بھوک اور پیاس لگتے رہے وقت زیادہ فطوری دماغ نہیں چلتا آدمی طرح، جان دے رہے وہی بولتا. پہلے میرے کو روزہ لگ رہا، اوپر سے جو ہے اسے جھگڑ لیا تو اچھی بات نہیں بول کے خاموش بیٹھ جاتا. تو لہذا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ روک لگا کر یہ بتایا جا رہا کہ دیکھو خالی اتنا ہی ٹائم فریم ہے، خالی اتنی دیر ہے، صبح سے شام تک رک جانا ہے. ہم رک رہے نہیں رک رہے؟ الحمدللہ رک رہے. تو بتایا جا رہا کہ دیکھو ایسے تم کو باقی دوسرے دنوں میں بھی کرنا ہے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے تم روزے کے اندر گناہوں سے رک رہے ہو، روزے کے بعد میں بھی اسی طریقے سے تم رک سکتے. تمہارے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ تم یہ چیز کو اچیو کر سکتے. اور پھر اسی طریقے سے آپ جب صبح سے شام تک رک رہے، صبح سے شام تک رک رہے، تھوڑا سا اور اگر رک گئے تو انشاءاللہ کامیابی. تو میرے بھائیوں آئیے ایک فارمولا دے دیتا ہوں کہ رمضان اور رمضان کے بعد میرے اور آپ کے اندر بدلاؤ آنا ضروری ہے. اگر بدلاؤ نہیں آیا میرے اور آپ کے اندر تو پھر رمضان سے مجھ کو اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو. تو یہ بدلاؤ کیسے آ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ میرے اندر کتنے گناہ ہیں. ان گناہوں میں سے کون سے ایسے گناہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں جن کو میں روک سکتا ہوں، جن کو میں روک سکتا ہوں. مثال کے طور پر آج کے دور میں کیا ہے معلوم؟ جھوٹ عام ہو گئی، جھوٹ عام ہو گئی. انہیں رہتا سکندرآباد پہ جانا ہے چار مینار، 4 بجے کا ٹائم دیا، سپوز کرو چار مینار پہ 4 بجے پہنچنا تھا آپ کو. آپ 3:45 کو کہاں ہیں؟ سکندرآباد پہ ہے. اب بندہ فون کرا، کیا بھائی 4 بجے تک آپ آ جاتے نا، نکل گئے نا، راستے میں ہے نا، آپ سکندرآباد پہ ہی تھے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ ارے میں ہیبٹس کے پاس ہوں، اکثر راستے میں ہوں بھائی، ہیبٹس کے پاس ہوں بولتا ہوں. نہیں رہتا ہوں ہیبٹس کے پاس، سکندرآباد پہ ہی ہوں، مگر کیا بول رہا؟ ہیبٹس پہ ہوں بول رہا. تو یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ ہو گیا، غیر ضروری جھوٹ ہے نا. مثال کے طور پر ہیبٹس پہ اگر بندہ ہے تو 15 منٹ میں 4 مینار پہنچنا، 15 منٹ میں پہنچ جاتا. اب آپ سکندرآباد پہ رہ کے ہیبٹس پہ ہوں بول رہے ہیں، 15 منٹ میں سکندرآباد سے 4 مینار تو پہنچ نہیں سکتے. ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہیں کیا؟ ہایابوزا بھی رہی تو نہیں جا سکتے بھائی، ٹریفک رہتی نا راستے میں. تو آخر کار جھوٹ آپ کا پکڑا ہی جا رہا نا. جب دیر سے پہنچو گے تو بندے کو پتا چل ہی جائے گا کہ بھائی نہیں تھا وہاں پر، جھوٹ بولا بول کے. اللہ کے سامنے بھی ذلیل، بندے کے سامنے بھی ذلیل. بہتر کیا ہے؟ آپ ٹائم ایویلیٹ کرو، کتنی دیر میں پہنچ سکتے. سکندرآباد سے حیدرآباد 40 منٹس میں پہنچ سکتے، 3:45 ہو رہے. آپ بولو بھائی میں 4:30 تک پہنچ جاتا ہوں، تھوڑا سا راستے میں جو ہے دیر ہو گئی، میں 4:30 تک پہنچ جاتا ہوں، نکل جاؤ. جھوٹ سے تو بچ گئے آپ. لیکن عمومی طور پر نہیں بھائی راستے میں اب بھی یہیں ادھر ہی ختم. یہ عام ہو گیا. اسی طریقے سے گالیاں،
عام ہو گئے. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کی جس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. تو لہذا کوشش کیجئے کہ ان کو جو ہے آپ ختم کریں. اپنے اندر سے کم ایک یا دو تو بھی برائیوں کو نکالیے. اپنے اندر سے ایک یا دو برائیوں کو نکالیے. آپ کے اندر رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے آپ میں فرق ہونا لازم. فرق لازم. رمضان کے پہلے کے آپ اور رمضان کے بعد کے آپ میں فرق ہونا. دیکھیے کیا غلطیاں ہیں, خرابیاں ہیں, ان میں سے کچھ نکال دیجئے چھوٹے چھوٹے, اور اسی طریقے سے ایک نیکی کو داخل کر لیجئے. وہ ایک نیکی کیا ہے؟ ہر دن چاہے کچھ ہو جائے 10 منٹ کے لیے میں قرآن ضرور پڑھوں گا مانوں کے ساتھ. صرف 10 منٹ, 10 سے 11واں منٹ نہیں کرنا. اپنے پاس شیطان اپنے کو کیسا بھٹکاتا معلوم؟ ارے یارو آج نہیں, اپن کل سے 1 گھنٹہ پڑھیں گے. کل سے کتنی دیر پڑھیں گے؟ 1 گھنٹہ پڑھیں گے. آج 10 منٹ نہیں. پھر انہیں بیٹھا ہوا ہی چلا تھا فونوں میں, پڑھتا نہیں کچھ بھی. تو لہٰذا 1 گھنٹہ نہ, آپ اپنے دل کو بولو 1 گھنٹہ کل کریں گے نا, ٹھیک ہے. آج اگر 10 منٹ کرے تو کل 1 گھنٹہ کریں گے. تو 10 منٹ کرو, وہ 10 منٹ سے 11واں منٹ نہ کو کرو انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور میرے بھائی یاد رکھنا, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا انسان کو ہدایت دیتی ہیں. اور چھوٹی چھوٹی گمراہیاں, انسان شروع میں تھوڑی غلطی کرتا, تھوڑے گناہ کرتا, لیکن وہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتے 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 نافرمان ہو جاتا. ایک انسان ذریع سی اچھائی کرتا, وہ اچھائی کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق دیتے 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 انہیں جو ہے نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. ایک چھوٹی برائی کرتا, وہ برائی کا وبال اس کے اوپر ایسا پڑتا کہ اس کی وجہ سے نیکیوں سے دور ہو جاتا اور گناہوں میں مبتلا ہوتے جاتا, اور آخری بدکار گنہگار ہو جاتا. تو لہٰذا اس بات کو سمجھیے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے خیر اور برکت والا رمضان بنا دے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اللہ کے دین کی طرف موڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کشادہ اور حلال رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حرام سے نکال کر کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف موڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کا علم عطا فرمائے, ہم کو دین کے علم پر چلنے والا بنائے اور دین کا علم دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے. جن کو اولاد عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو صحیح تربیت دینے والا بنائے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی اللہ تعالیٰ ٹھنڈک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو قرض مبتلا ہیں ان کے قرض کی جلد سے جلد ادائیگی کے اسباب بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے قرضوں کو اللہ تعالیٰ ادا کرا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جو کوئی جس کسی پریشانی میں ہے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غموں کو ہم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کشادہ حلال رزق عطا فرمائے. ہماری جائز دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو, اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.